بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6، کیا حال ہے بچوں آپ لوگ کے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، آج ہمارا اردو قواعد کا یونٹ ہے۔ اردو قواعد کے یونٹ میں سلیبس پہ نگاہ ڈالی جائے تو دو تین چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں جو مجھے کروانی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں صفحہ نمبر 159 159 نکال لیجئے، ٹھیک ہے؟ فارسی الفاظ کا استعمال، تو یہ آج مجھے آپ کو سمجھانا ہے۔ اردو مختلف زبان سے مل کر بنی ہے۔ اس میں عربی، فارسی اور ہندی کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح مختلف مواقع پر فارسی گنتی کے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اردو زبان ایک لشکری زبان ہے اور اس میں دوسری زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ عربی، فارسی، ہندی۔ تو اب ہمارے پاس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم گنتی پڑھتے ہیں، گنتی ہم عربی میں بھی پڑھتے ہیں، اردو میں بھی پڑھتے ہیں، فارسی میں۔ تو آج میں آپ کو جو کروا رہی ہوں وہ فارسی گنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فارسی گنتی لکھ لیجئے، کاپی ڈاؤن کریے، پیج نکالیے، ٹھیک ہے؟ اور اردو قواعد کی کاپی نکال کر پیج نمبر صفحہ نمبر 159 لکھیے، تاریخ کا اندراج کریے، فارسی گنتی کی ہیڈنگ دیجئے اور اب لکھیے اول، ٹھیک ہے؟ اول بریکٹ میں لکھیں پہلا اور پہلی۔ اردو میں کیا کہیں گے اول کو؟ ایک۔ اس طریقے سے فارسی میں دوم، دوسرا، دوسری، اور اردو میں دو۔ سوم، تیسرا، تیسری، اور اردو میں تین۔ چہارم، چوتھا، چوتھی، اور اردو میں چار۔ پنجم، پانچواں، پانچویں، اور اردو میں پانچ۔ پھر فارسی میں ہم کہیں گے ششم، چھٹا اور چھٹی، اور اردو میں چھ۔ ہفتم، ساتواں، ساتویں، اور اردو میں سات۔ ہشتم، آٹھواں، آٹھویں، اور اردو میں آٹھ۔ نہم، نواں، نویں، اور اردو میں نو۔ پھر دہم، دسواں، دسویں، اور اردو میں دس، ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ آپ نے کاپی ڈاؤن کر لیے، اس کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ اب اس کی ایکسرسائز ہے۔ ایکسرسائز میں نیچے لکھے گئے جملوں میں فارسی الفاظ کو لکھ کر خالی جگہ بھریے۔ سارا کی بہن ڈیش جماعت میں پڑھتی ہے۔ اب اس میں کیا آئے گا؟ پہلی جماعت میں پڑھتی ہے۔ مس ساجدہ ڈیش جماعت کو پڑھاتی ہیں، چھٹی جماعت کو پڑھاتی ہیں۔ جماعت میں پاس ہونے پر شاہد کو بہت سارے تحفے ملے، 10ویں جماعت میں۔ پھر کیڈٹ اسکول میں داخل سے پہلے ضروری ہے کہ بچوں نے ڈیش جماعت کا امتحان پاس کر لیا ہو، 7ویں۔ 5ویں خالی جگہ ہے جارج ڈیش ایک مشہور فرما روا تھا، 5واں فرما روا تھا۔ درست معنی ملائیے اور ان فارسی الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب یہاں پہ چاند، اردو میں ہم چاند کہتے ہیں، فارسی میں کیا کہیں گے؟ ماہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دانت، صحیح، اور دانت کو فارسی میں کیا کہیں گے؟ دندان۔ ہونٹ، ٹھیک ہے، اور فارسی میں کیا کہیں گے؟ ہونٹ کو دہن۔ اسی طریقے سے سورج، کیا کہا جائے گا سورج کو؟ مہر۔ تارے، تارے کو کیا کہیں گے؟ تارے جو ہے ستارے۔ اس طریقے سے آہن، لوہا، یہ آپ کو ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جدید، نیا، یہ لفظ آپ کو نئی چیز کو کیا کہیں گے؟ جدید۔ لوہا، آہن۔ ہونٹ، لب، ٹھیک ہے؟ مہر، مہر کیا ہے؟ سورج۔ اسی طریقے سے ہے تارے، تارے ہیں اختر، ماہ، چاند۔ یہ تو ہو گیا۔ اچھا، اب آپ نے جو جملے بنانے ہیں، سعادت، شب، جدید، دندان، ششم، یہ فارسی الفاظ ہیں، ان کو آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سعادت، اس سال میری نانی کو حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ شب، شب کا جملہ کیا بنے گا؟ شب کے معنی ہوتے ہیں رات۔
شب و روز کی محنت کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ سائنس نے سائنسی ایجادات میں جدید سے جدید ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے دندان ساز سے اپنے دانت بنائے، میں ششم جماعت میں پڑھتی ہوں۔ یہ ہو گیا آپ کا جو ہے وہ صفحہ نمبر 159 کی اردو قواعد۔ اب آ جائیے، اب صفحہ نمبر 160 کھولیے۔ 160 پر حاصل مصدر ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ مصدر سے حاصل مصدر بنانا، ٹھیک ہے۔ مصدر سے حاصل مصدر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کی کیفیت اور معنی بتانا۔ مثلا جھگڑنا سے جھگڑا، لڑکا سے لڑکپن۔ حاصل مصدر بنانے کے قاعدے: مصدر کی علامت نہ ہٹانے سے حاصل مصدر باقی رہ جاتا ہے، جیسے مارنا سے مار، کھیلنا سے کھیل، دوڑنا سے دوڑ۔ مصدر کے آخر سے صرف الف ہٹا دینے سے حاصل مصدر باقی رہ جاتا ہے، جیسے جلنا سے جلن، تھکنا سے تھکن، پھسلنا سے پھسلن۔ مصدر کی علامت نہ دور کر کے کچھ حروف کا اضافہ کرنے سے بھی حاصل مصدر بنتا ہے۔ مثلا جھگڑنا سے جھگڑا، پوجنا سے پوجا، رگڑنا سے رگڑ، جھکنا سے جھکاؤ، بچنا سے بچاؤ، رکنا سے رکاؤ۔ بنانا سے بناوٹ، سجانا سے سجاوٹ، گھبرانا سے گھبراہٹ، مسکرانا سے مسکراہٹ، بہلانا سے بہلاوا، دکھانا سے دکھاوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے حاصل مصدر۔ اچھا، اب مصدر تو آپ کو ویسے معلوم ہی ہے کہ مصدر ہم کسے کہتے ہیں، جس میں جو ہے وہ کام جو ہے کسی بھی کام کا نام، جیسے لڑنا، جھگڑنا، فعل کا نام، اس کو ہم مصدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے۔ اب یہ ایکسرسائز جو دی ہوئی ہے آپ خود کریں گے، آپ بہت آسان ہے۔ صفحہ نمبر 161 پہ آپ نے جن جملوں میں حاصل مصدر لکھ کر خالی جگہ پر کرنا ہے۔ یہ والا کام اپنے اردو قواعد کاپی پہ کریے، اور اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔